السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں پالک گوشت، اور یہ دیکھیں، یہ میرا پیارا سا پیرٹ ہے جو کہ میری بہت ہیلپ کر رہا تھا پالک بنانے میں۔ سب سے پہلے ہم پالک کے پتوں کو الگ الگ کر کے اچھی طرح صاف کریں گے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ آپ نے نارمل سائز میں کٹنگ کرنی ہے، لازمی نہیں تھوک موٹی یا پتلی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے بعد آپ نے پالک کو اچھی طرح واش کر لینا ہے۔ میں نے یہاں پہ تقریباً 2 سے 3 بار اسی پروسیس سے واش کیا تھا۔ واش کرنے کے بعد آپ پالک کو بوائل کر لیں گے تقریباً 7 سے 10 منٹ تک۔ اس سے زیادہ بوائل نہیں کرنا ورنہ اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا۔ جب پالک اچھی طرح بوائل ہو جائے، اس طرح سے ہو جائے، تو آپ نے پالک کو اسٹرین کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے ہینڈ بلینڈر، منی چاپر یا کسی بھی جو بھی آپ کو صحیح طریقہ لگے، آپ نے اس میں اس کو باریک پیسٹ بنا لینا ہے۔ نہ اتنا باریک ہو نہ اتنا موٹا ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ میری بہت ہی بجٹ فرینڈلی سی ریسیپیز ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں پہ ہم نے اپنے پالک کا پیسٹ بنا لیا تھا، میں نے منی ہینڈ چاپر یوز کیا تھا۔ اس کے بعد ہم لے لیں گے 8 ٹیبل اسپون گھی، ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے 3 عدد پیاز جو کہ باریک سلائس ہیں، اور 1 چمچ زیرہ۔ ہم اسے ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک بھونیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گوشت، جو کہ تقریباً ہے 1 کلو کے قریب۔ تھوڑا سا ٹائم ٹیکن پروسیس ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اسے ایسے ہی فالو کریں گے تو بہت اچھی بن کے تیار ہوگی۔ ساتھ ہی آپ اس میں تقریباً 5 ٹیبل اسپون چاپڈ لہسن اور ہری مرچ کے شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ آپ نے اس اسٹیج پہ اسے تقریباً 5 منٹ تک بھوننا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ بھی نہیں اور اتنی تیز آنچ پہ بھی نہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے لینے ہیں 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، انہیں ڈال کے بس آپ نے مکس کر لینا ہے انہیں اچھی طرح سے۔ یہ میں نے فریز ٹماٹر یوز کیے تھے۔ اس کے بعد آپ لے لیں گے ایک بول، اس میں ڈالیں گے پانی، ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے 1.5 چمچ چلی فلیکس دادر مرچ، آدھا چمچ ہلدی ٹرمرک، 1 چمچ ہم پاؤڈر مرچ یوز کریں گے اور 1 چمچ نمک یوز کریں گے۔ اس کے بعد ہم انہیں مکس کریں گے اور 1 چمچ ہم ڈالیں گے اس میں سوکھا دھنیا۔ یہ مکسچر اگر آپ اس طرح سے ڈالیں گے تو آپ کا مسالہ جلے گا نہیں۔ اسی پانی کے اندر پانی کے اندر ہم اس کو بھون لیں گے۔ تقریباً 15 منٹ لگے تھے، میں نے ہلکی آنچ پہ بھونا تھا۔ تب تک ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے، سارے مسالے آپس میں مکس نہ ہو جائیں اور اس طرح سے گھی سیپریٹ نہ ہو جائے۔ آرام آرام سے کریں گے، بہت اچھی بن کے تیار ہوگی اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ میرے چینل پہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسیپیز ہیں۔ ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے 3 گلاس کے قریب پانی اور اسے ہم ویٹ لگا دیں گے تقریباً 10 منٹ کا۔ اس کے بعد یہ اس کی فائنل لک تھی۔ یہاں پہ گوشت ہمارا بالکل ٹینڈر ہو گیا تھا اور بہت اچھے سے پک چکا تھا۔ یہ دیکھیں، گوشت کو اس طرح سے آپ چیک کریں تاکہ گوشت کو آپ اس طرح سے چیک کر لیں تاکہ بوٹی نہ ٹوٹے۔ ٹوتھ پک سے ہی کیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے بہت ایزیلی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر ہم لے لیں گے ایک پین، 2 چمچ اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی کے، 2 دار چینی کے ٹکڑے، تیز پتہ، 1 چمچ کالی مرچ ثابت اور ساتھ ہی 1 چمچ زیرہ۔ اسے ہم بھون لیں گے اور پھر شامل کریں گے پالک کا پیسٹ۔ اس میں پھر ہم ایک بول فریش کریم یا ملائی جو دودھ کے اوپر سے اترتی ہے وہ شامل کر کے پالک کو تب تک بھونیں گے جب تک یہ بالکل ملائی جو ہے ہماری گم نہ ہو جائے، پالک کا اپنا کلر نہ فیل ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس میں اپنا جو بھنا ہوا گوشت تھا وہ ڈال دینا ہے اور اسے مکس کر کے 5 منٹ تک بھوننا ہے، اور اس کے بعد اسے بالکل ہلکی آنچ پہ کور دے کے رکھ دینا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ اس کی فائنل لک ہے۔ یہاں پہ یہ ریڈی ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا ٹائم ٹیکن پروسیس ہے، لیکن یہ بہت زیادہ بن کے مزے کی تیار ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اسے چاولوں کے ساتھ کھایا، بہت مزہ آیا، بہت زیادہ۔ یہ میری اور میرے بھانجے کی بہت فیوریٹ ہے۔ امید ہے آپ کو بھی ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور میرے